aside, بین الاقوامی تعلقات میں دوستی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ صرف مفادات کی بات ہے. جب ہم نے 1950s میں ملٹری بلاکس میں شامل ہوئے ہیں تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ملٹری اکوپمنٹ اور دیگر چیزیں امریکہ سے حاصل کی جائیں. امریکہ کی ضرورت یہ تھی, سوویت یونین کے خلاف وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی میں ملٹری پیکٹس بنا رہے تھے. ایک کنورجنس تھا تو وہ ہو گیا. 1980s میں کیا ہوا ہے, ہم اس بات کے خلاف تھے کہ سوویت یونین کیسے وہاں پہ آ گئی, اس کی فوجیں کہاں پہ آ گئیں. میں اس وقت پاکستان کا سفیر تھا ماسکو کے اندر. ہمارے سارے جتنے بھی لوگ تھے ان کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ سوویت پریزنس ان افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے. اور ہم نے مجاہدین کی مدد جو تھی امریکہ کے آنے سے بہت پہلے سے کرنی شروع کر دی تھی. امریکہ کی پالیسی کیا تھی کہ وہ سوویت یونین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, اس کے ایکسپینشن کو روکنا چاہتے تھے. دوبارہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہوئی, ہم ساتھ آ گئے. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا دشمنی دوستی کا, اس کو ہم بھول جائیں. اب یہ جو مفادات جو ہیں, مفادات کا سارا سلسلہ ہے. اس وقت ہے. امریکہ کا پاکستان میں کیا مفاد ہے جس کی میں پہ آؤں گا, باوجود اس واقعے کے جس میں بڑی تلخی ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا پاکستان امریکہ کے تعلقات بنیادی طور پہ اسی رخ پہ چلتے رہیں گے جیسے اب تک چل رہے ہیں. اس لیے کہ امریکہ کی اس وقت دو ضرورتیں ہیں پاکستان سے. ایک تو کہ جو ان کے آپریشن افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سارا لاجسٹکس پاکستان سے جا رہے ہیں. دوسرے پاکستانی فوجیں جو کہ کارروائی کر رہی ہیں ٹرائبل ایریا میں, دیگر جگہ بھی پاکستانی اسٹیٹ جو انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. دس از انٹائرلی واٹ دی امریکنز آلسو وانٹ. ہماری کیا ضرورت ہے, ہم بھی امریکہ کی محبت میں نہیں گئے ہوئے ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت انتہا پسندی ہمارے اپنے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ان لوگوں نے ہمارے ملک میں جو بربادی پھیلائی ہے, جو ان کی تنگ ذہنیت ہے, اگر وہ ان کا طالبان جیسی مینٹیلٹی کو ہمارے اوپر امپوز کریں تو اس ملک کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. دنیا میں ہم بالکل تنہا ہوتے جا رہے ہیں انتہا پسندی کی وجہ سے. اس کو ختم کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے. امریکہ کو آپ بھول جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کو اکنامک ایڈ اس وقت رکتی ہے یا IMF نہیں دیتا ہے تو آپ کولیپس ہو جائیں گے. مگر کانگریس میں لے کے گئے ہیں نا وہ اس بل کو, یہ جس ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا ڈرایا دھمکانا ہے, لیکن آپ دیکھیے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ کی ایڈ بھی جاری رہے گی, سب کچھ جاری ہے. نیوز جو آپ ویورز کو دے رہے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں راؤ صاحب, یہ بتلائیں کہ جب کنڈولیزا رائس جو تھیں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں ایک وقت میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ ہمارے پاس ایک ایسا کنٹینجنسی پلان ہے پاکستان کے اثاثوں کے لیے, نیوکلیئر اثاثوں کے لیے. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ذرا اس کو اسپیسیفائی کریں, وٹ ڈو یو مین بائی کنٹینجنسی پلان, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو ہم بتلا دیں گے, بٹ امریکہ ہیز اے کنٹینجنسی پلان فار پاکستان نیوکلیئر ویپنس. آپ نہیں سوچ سکتے کہ امریکن اسی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مے بی اٹس دا پارٹ آف دا کنٹینجنسی پلان؟ دیکھیے, جیسے شاہد امین صاحب نے کہا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس دس وے. ہمیں اس وقت کاؤنٹر اٹیک کی ضرورت نہیں ہے امریکہ پہ کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. آپ انورڈز اپنے فیلئرز کو دیکھیے اینڈ یو ٹیک کریکٹیو ایکشن فرسٹ ٹو پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. یہ باتیں آپ اگر کمزور ہوئے تو امریکہ کی نقل میں انڈیا بھی آپ کو دھمکائے گا. آپ کے نیوکلیئر ایسٹس اگر انڈیا کو تھریٹ ہیں تو انڈیا وڈ لائک ٹو ٹیک دم آؤٹ. اور بہانہ تو ایک چاہیے ہوتا ہے جنگ کا. آپ کے یہ انتہا پسند, we are not talking about the difference of objectives between CIA and ISI یا امریکہ اور پاکستان. جب یہ کوپریشن بنا تھا ان کے آبجیکٹیوز اور تھے. پچھلے سال ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے, ان سے کہا گیا تو ISI جو ٹارگٹ ان کو بتاتی ہے اس کو وہ انگیج نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی سے آگے اپنے. اس نے کہا جی ہمارا دشمن اور ہے, آپ کا دشمن اور ہے. سو وی شوڈ ناٹ سے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کو فیوریبل کرے گا. اس کو جب موقع لگے گا یہ نیوکلیئر ایسٹس کو, جن کو اسرائیل کا بھی خطرہ ہے, جن کو انڈیا کا بھی خطرہ ہے, انڈیا کی اور امریکہ کی کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ایسی کولیبریشن ہے جہاں پاکستان ایک کامن فیکٹر نکلتا ہے ان کو جو کھٹکتا ہے. مسعود اظہر, یہ جماعت الدعوہ والے حافظ سعید یا کچھ اور, یہ انڈیا کی لسٹ پہ ہے. انڈیا اگر اس لائق ہوتا کہ ایسی سرجیکل سٹرائک کرتا پاکستان, وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا. اس لیے یہ وارننگ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے دی ہے یہ بہت بہتر ہوتا اگر آپ کو فارن آفس یا پرائم منسٹر دیتے کہ جناب یو ڈونٹ ٹرائی ٹو ویئر امریکن شوز, آپ کا معاملہ اور ہے, امریکہ یہ کر گیا, اٹ از انف امبیرسمنٹ فار اس آلریڈی. لیکن اس کو آگے ایکسٹراپولیٹ کرنا, امریکہ ول کیپ پٹنگ دس پریشر آن یو آف ڈو مور. لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ بڑے بڑے لوگ راولپنڈی سے گرفتار ہوئے ہیں, فیصل آباد سے گرفتار ہوئے ہیں, کراچی سے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو ان کے انٹرسٹ کے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے ہیں. سو دیئر فور یہ وار ول کنٹینیو دس وے. اور آپ
پہ یہ پریشر بھی آتا رہے گا, اکنامک ایڈ کا بھی آئے گا, بیکاز اٹ از ناٹ اونلی But you امریکن also ایڈ. feel کہ مطلب یہ جی امریکن ایڈ اکیلی نہیں ہے, They وہ need تو us $1 بلین also. ہے اگر کیری لوگر مل کے آتی ہے. Yeah. بٹ اف دے کین انفلوئنس یور ٹریڈ ود یورپین یونین, تو انڈیا کو بھی وہ چابی دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو ادھر سے پریس کریں. بریگیڈیئر صاحب, اس طرح کی بھی خبریں ہیں جو تمام نیوز پیپرز میں بھی کوٹ ہوئی ہیں, ناٹ ناؤ بٹ کافی عرصے سے آ رہی ہیں, کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے جو پاکستان کا USA کے اندر ہے, انہوں نے تقریباً کئی ہزار ویزے, کوئی 4,000 کہتا ہے, کوئی 7,000 کہتا ہے, وداؤٹ کلیئرنس جو تھے داخل مطلب کے دیے تھے. بلکہ ایک خبر تو یہ بھی تھی کہ 400 ویزے تو ایک نائٹ کے اندر جو تھے وہ ایشو کیے گئے. اب یہ بتلائیے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ امریکہ اس آڑ کے اندر ان لوگوں کو پاکستان میں لایا, اپنے ایجنٹس کو, اور پورے اس نے ملک میں پھیلا دیا. خود CIA نے یہ قبول کیا ہے کہ ہمارا جال کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. تو یہ ایک نیگلیجنس نہیں ہوئی ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے آنے دیا, 4,000 تھے, 3,000 تھے, جو بھی تھے, مگر لا کے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور پورے وہ پاکستان کے اندر پھر رہے تھے اور تمام نیٹ ورک کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچے. دیکھ صاحب, یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے, یہ نیگلیجنسی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی بڑی فیٹل مسٹیک ہے, جس نے جو ابھی حالات ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں اس کو فیول کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویزا کا جو جمعہ بازار لگایا گیا تھا, بدقسمتی سے اس میں ہمارے انٹیریئر منسٹری, فارن آفس سے میرا مراد ہے ہمارے ایمبیسڈر وہاں پہ, جو بدقسمتی سے پتہ نہیں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں یا کسی اور ملک کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے یہ ویزے جاری کیا. اور بیگ صاحب, میں یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویزے ان کو دیے گئے اس میں تھرڈ کنٹری سے بھی ویزے دیے گئے پاکستان کے. حالانکہ جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہے یا ویانا کنونشنز کے ہے, اس کے اندر یہ جو ویزے دیے جاتے ہیں جس کنٹری سے وہ آتا ہے آدمی, وہ اسی ملک میں ہماری ایمبیسی کو اپلائی کرتا ہے. لیکن دبئی سے بھی ویزے ایشو کیے گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ویزوں کا جو جمعہ بازار لگا, اس نے بنیادی طور پر پاکستان کے اندر CIA کو اپنے جو نیٹ ورکس تھے, خفیہ نیٹ ورکس, ان کا جال پھیلانے میں بہت مدد دی. اسپیشل آپریٹنگ فورس کے بندے آئے, اور جس میں کہ جیسے ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا, یہ ایک کیس تھا, لیکن سینکڑوں اور ہزاروں, جو 6,000 ہیں یا 7,000 ہیں, ہماری سرزمین کے اوپر اگر سینکڑوں کی تعداد میں بھی ان کے خفیہ نیٹ ورکس آپریٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نیٹ ورکس ہیں جو ہماری انٹرنل جو استحکام ہے, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس کے بارے میں ابھی حال ہی میں جب جنرل پاشا واشنگٹن گئے تھے, غالباً انہوں نے ان پہ واضح کیا تھا کہ اب ان کو یہ اپنے نیٹ ورکس وائنڈ اپ کرنے پڑیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک یہ جو نیٹ ورکس ہیں وہ وائنڈ اپ ہوئے ہیں, یا CIA انکلائنڈ ہے کہ وہ ان کو کوئکلی وائنڈ اپ کرے گا. اگرچہ 30 یا 35 کے قریب انہوں نے اپنے آدمی وڈرا کیے ہیں, لیکن ان کے جو خفیہ نیٹ ورکس ان کے اپنے ٹارگٹ کی پرسوٹ کے لیے قائم کیے گئے ہیں, CIA نے کیے ہیں, وہ اسی طرح قائم ہیں. اور یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور اس کی تمام ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور یہ فیلئر ہے. اور ان کی کلیننس کے اندر CIA انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو نہیں کیا گیا, ان کو بائی پاس کیا گیا. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے تھے, جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے تھے, انہوں نے سب گند جو ہے یہ پاکستان کے اندر کیا ہے, آپ سوچتے ہیں یہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہ انہوں نے بہت بڑا رول اور کردار پلے کیا ہے ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنے میں, اس کو خطرہ لاحق کرنے میں. نہ صرف یہ بلکہ جو کراچی میں, لاہور میں یا باقی جگہ پہ چند اہم خودکش حملے ہوئے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں, اس میں بھی یہ ملوث ہے. بلکہ صاحب تھینک یو. شاہد امین صاحب جلدی سے مجھے بتائیے گا, یہ بتائیں کہ یہ بہت چیز آ رہی ہے, لوگ سمجھنے نہیں پا رہے. شاہ محمود قریشی صاحب جب فارن منسٹر سے, تو انہوں نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا, لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا. اس وقت بھی وہ فارن منسٹر تھے جب یہ ویزے ایشو کیے گئے. کیا ایک ایمبیسڈر کسی ملک کے اندر ایسا کر سکتا ہے وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا فارن منسٹری؟ نہیں, دیکھیے, اگر کوئی ان ویزا کی کوئی خاص اہمیت ہے تب وہ حکومت کی کلیئرنس اس کو چاہیے, اور اس کو لیے بغیر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی روٹین سی چیز ہے, جیسے کوئی ٹورسٹ کا سلسلہ ہے, کوئی ٹریڈ کا سلسلہ ہے, سینکڑوں. لیکن یہاں پہ تو بالکل واضح اشارے ہیں کہ کوئی یہ بات نہیں کہ ہم لا علم تھے کہ یہ لوگ CIA سے تعلق ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی اس قسم کا لنکیج ہے, اس کے باوجود ان کو آنے دیا گیا. لیکن دیکھیے, اگر اب ہو بھی گیا ہے تو اس کی تلافی کی جا سکتی ہے.
ہر ملک کا یہ ساورن رائٹ ہے کہ جو آپ کے ملک میں غیر ملکی آ بھی گیا ہے اس کو آپ چند گھنٹوں کا یا چند دن کا نوٹس دے کے اس کو نکال دیں. بالکل اٹ از ان پاور. کچھ یہ بھی خبریں آئی ہوئی ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ کوئی فوجی ہیں پاکستان کے اندر، ان سے کہا ہے کہ جی اب ان کو واپس بھیجا جائے. اٹس ویری فرسٹ ٹائم بیکاز نو بڈی نیو کہ پاکستان میں امریکن فوجی بھی ہیں. کیا کر رہے ہیں اور کتنی تعداد ہے؟ دیکھیے 3 سال سے تقریباً یہ ڈیبیٹ چل رہی کہ بلیک واٹر ہے یا نہیں ہے. گورنمنٹ کہتی ہے، رحمان ملک صاحب نے کہا دیر از نو بلیک واٹر، اور حلفیہ بھی انہوں نے کہا، اور پتہ نہیں کس طرح کہا. چیف آف آف اسٹاف نے پرسوں کہا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں دے مسٹ گو بیک، اور نمبر شوڈ بی ریڈیوسڈ. اس میں نہ تعداد یہ دی گئی کتنے ہیں، یہ اخباروں کی فوجی ہیں ہمارے ڈیفینیٹلی دیر آر دیز پیپل. فوجی ہیں، ایکس فوجی ہیں، انہوں نے ہمارے بھی ایکس فوجی بہت سارے امپلوائے کیے ہوئے ان دی نیم آف کریٹنگ سیکورٹی فورسز. کیا ان کا مشن ہے؟ آپ کو ایبٹ آباد والے سیف ہاؤس کا تو پتہ چل گیا کہ CIA نے بنایا ہوا تھا. ڈز اینی بڈی نو کہ اسلام آباد میں کتنے سیف ہاؤسز ہیں؟ And what is their mission? And you think it's the right time کہ ہم There's a right time to flush all these people out. ناظرین اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، مگر مجھے بتلایا جا رہا ہے پیچھے سے کہ ہمارا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. The only thing I can say جو سب ہمارے گیسٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت کے اندر، نازک وقت میں، فوج کو اور ہمارے اداروں کو اکیلا نہ چھوڑے، اور بلکہ اس وقت جو بھی اصل چیز ہے وہ عوام کے سامنے لائے تاکہ ان کو اعتماد میں لیا سکے. کیونکہ عوام اس وقت جو ہیں وہ بڑی ذہنی جو ہے ان کی سوچ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کل کو اب کیا ہوگا، کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان پہ حملہ کر دے، یا ایسا نہیں ہے کہ کل کو ہمارے جو اثاثے ہیں نیوکلیئر جو ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا، شاہد امین صاحب کا، عابد راؤ صاحب کا، بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.